بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جب پارہ شروع ہوا ہے تو سورہ یاسین چل رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کی بہت ہی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہوتی ہے، سورہ یاسین۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے صدیوں پہلے، بلکہ کئی سو سال پہلے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی تھی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ تو تلاوت سن کر فرشتوں نے کہا تھا کہ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ قوم جو اس کلام کی متحمل ہوگی اور جس پر یہ کلام اتارا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اس کے احسان سے اور اس کی عنایت سے وہ خوش نصیب لوگ ہم بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی برکت سے۔ اس پارے کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک تو پارہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک واقعہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اصحاب القریہ کے نام سے واقعہ شروع ہوا ہے۔ کسی علاقے کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عمومی جو مزاج رہا ہے انسانوں کا، وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا رہا ہے، جو عمومی رویہ انسانوں کا رہا ہے۔ چنانچہ ان علاقے کے لوگوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اور قالوا انا تطیرنا بکم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ مختلف آیات، یعنی انہوں نے انکار ہی کیا۔ تو ایک شخص جو ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ میری قوم کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے بھاگتا دھوڑتا ہوا آیا، اور قرآن کریم نے اس شخص کی اس آنے کی کیفیت کو بیان کیا۔ دیکھیے، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی یہ اس کیفیت کا اظہار ہے کہ اسے اللہ کے نیک بندوں کو جو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں اس کا کتنا احساس تھا۔ ایک تو ہوتا نا، اچھا جب مجھے وقت ملے گا تو میں چلا جاؤں گا، ایک یہ ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلا اس نے سب کو چھوڑا اور وہ بھاگا۔ یہ کیفیت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ کتنا خوش نصیب تھا، اس کی جو آنے کی کیفیت تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا۔ آ کر اس نے قوم کو سمجھایا، یا قوم اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور اسی طرح اس نے یہ بھی کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگو میں اپنے رب پر یا تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، سن لو، یعنی میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی ایمان لاؤ۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ شخص ان انبیاء علیہ السلام کا پیروکار بن چکا ہے، ان کی دعوت قبول کر چکا ہے، تو ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو ظاہر ہے اس کا جسم تو زمین پر ہی رہا، لیکن اللہ نے اس کی روح جنت میں پہنچا دی۔ اچھا، جنت میں پہنچتے ہی اس نے گفتگو کی۔ لوگ ابھی اپنے گھروں میں ہیں، لوگ ابھی اپنے علاقوں میں ہیں، لوگ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور وہ جنت پہنچ کر وہاں گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی وہ گفتگو یہاں قرآن کریم میں بیان فرمائی، اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ دیکھیے، قیلہ، اسے کہا گیا، ادخل الجنہ، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال، تو وہ کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی
बिमा गफर अली रब्बी, कि मेरे रब ने तो मुझे बख्श दिया, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और अल्लाह ने मुझे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमा दिया, और उनमें से अल्लाह ने मुझे बना दिया, बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोगों में अल्लाह ने मुझे शामिल फरमा दिया है। अब इस वाक़े को थोड़ा सा समझ लीजिए, और वाक़या यह है कि ये जो शख्स था ये कोई बहुत नामी गिरामी शख्स नहीं था, और ये कोई बहुत साहिब हैसियत, कोई असर रसूख वाला शख्स नहीं था, कोई बहुत साहिब इल्म भी नहीं था, बल्कि इसके बारे में जो बाज़ रिवायात में आता है, इसका नाम हबीब नज्जार था। नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, लकड़ी का काम करने वाला। तो आपने देखा होगा कि वो कहीं दुकानों पर या बाज़ औक़ात तो थैला सा उठाए हुए लोग फिर रहे होते हैं कि अपने लकड़ी के जो सामान है ठीक करवाना है तो वो करवा लें। ये हबीब नज्जार कारपेंटर था, मामूली सा आदमी, मजदूर सा, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह के नबियों की तस्दीक की, और उनकी मदद और नुसरत यानी उनके हक में और अल्लाह के दीन के हक में वो भोला, और उस पर उसने कुर्बानी पेश की। अल्लाह को उसका यह अमल, ईमान लाना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम नेक लोगों की ताईद करना, उनकी नुसरत करना, और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि न सिर्फ ये कि जो ही वो शहीद हुआ उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, बल्कि उसकी जन्नत में दाखिले का कुरान करीम के अंदर बाकायदा ऐलान फरमा दिया। क्या खुश नसीब था वो शख्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन सिफात पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और इन्हीं सिफात का अंजाम आखिर में फिर ये होता है। इसी तरह इस पारे के मज़ामीन में से एक मज़मून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकाबुल पेश फरमाया है, आखिरत में नेक लोग और बुरे लोग, इन दोनों का आखिरत में क्या मामला होगा, नेक कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, बुरे कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। आइए देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, कि जन्नत में आज, जन्नत के अंदर यानी क़यामत आ चुकी है और फैसले हो चुके हैं, और जन्नती जन्नत में, ईमान वाले जन्नत में जा चुके हैं। तो जो जन्नत वाले होंगे ना, वो ऐसी मशगूलियात और मसरूफियात में होंगी जो उनकी मन पसंद होंगी। वो अपनी मन पसंद और तबीयत पसंद खुशफहमियों के अंदर और खुशगपियों के अंदर और मशहूर मसरूफियात के अंदर मशगूल होंगे। हम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, वो भी और उनके जोड़े भी, वो जन्नत के दरख्तों के सायों में और तख्तों पर टेके लगाए हुए बैठे होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन, हर किस्म के खाने पीने की उम्दा से उम्दा चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुहैया कर रखी होगी, और जो वो डिमांड कर रहे होंगे उनको वो भी मुहैया किया जा रहा होगा। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रहमान रहीम रब की तरफ से उनको सलाम पेश किया जा रहा होगा। रहीम रब की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको सलाम पेश किया जा रहा होगा। एक तरफ ये वो लोग हैं जो ईमान पर कायम रहे, जिन्होंने नेक आमाल किए। अच्छा, दूसरी तरफ वो लोग जो ईमान पर नहीं आए, ईमान कबूल नहीं किया, नेक आमाल पर नहीं आए, उनका क्या मामला होगा। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, उनसे कहा जाएगा ए मुजरिमों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। और आगे उनका आता है हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुआदून, ये तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है, इसी का तुमसे वादा किया गया था। इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, अपने कुफ्र की वजह से आज इसमें तुम दाखिल हो जाओ। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज हम उनके मुंहों पर टेप चिपका देंगे, उनका मुंह सील कर देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके जो हाथ होंगे वो हमसे बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाहियां देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ऐसे बुरे अंजाम से हम सबको महफूज फरमाए। इससे आगे सूरह अस्साफ़ात है। सूरह अस्साफ़ात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीब मंजर बयान किया है, और
ایسے بیان کیا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ بھی کمال ہے کہ قرآن کریم آخرت میں، جنت میں یا جہنم میں پیش آنے والے واقعات کو اتنا تفصیلی بیان کرتا ہے جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں وہ واقعات۔ آئیے یہ واقعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے تو قال قائل منہم انی کان لی قرین، تو دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر، یقول انک لمن المصدقین، تو وہ مجھے کہتا تھا یا تو بھی تم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہو، کوئی آخرت ہے، کوئی جنت ہے، کوئی جہنم ہے، نبی جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہے، ان پر وحی اترتی ہے، تم بھی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہو کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو فرشتہ ان کی یہ بات سن رہا ہوگا، تو سنتے ہوئے فرشتہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے آج وہ جو تمہیں سبز باغ دکھایا کرتا تھا، جو بڑا روشن خیال بنا کرتا تھا، جو تمہیں بڑا بیکورڈ اور پسماندہ سمجھا کرتا تھا، گمراہ کہتا تھا تمہیں کہ کن خیالوں میں پڑے ہوئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تمہیں اب بھی نمازوں کی پڑی ہوئی ہے، تم اب بھی جنت جہنم کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، تو دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے وہ؟ فطلع، تو وہ جب جھانک کر دیکھیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، تو یہ شخص جو ایمان والا یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحسنین، اگر اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتا۔ اور افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم، اب یہ جو جنتی ہوگا نا، یہ اس کا وہ حال دیکھ کر، اس کا انجام دیکھ کر کہے گا شکر ہے آخری موت جو ہم پہ آنی تھی نا آ گئی، بس اب ہم پر کوئی موت نہیں آئے گی اور اب ہم کسی اور انجام سے دوچار نہیں ہوں گے بلکہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور لمثل هذا فلیعمل العاملون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ٹارگٹ ہے نا، ارے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ہم 30ویں پارے میں سورہ المطففین میں پڑھیں گے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو کمپٹیشن ہے نا وہ تو یہاں ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والے ہیں نا اس کام کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے، کون ہے جو خیر کے اعمال میں زیادہ آگے بڑھے گا، جو زیادہ نیکیاں کرے گا۔ اسی طرح اس 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا ہی عجیب واقعہ بیان ہوا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے نا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو اولاد ملی اور اولاد بھی ملی ان کو بڑھاپے میں جا کر۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا ایک متحمل مزاج بیٹا اللہ نے ان کو بشارت سنائی اور عطا بھی فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معہ السعی، اب بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اب باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی بچہ جب 12-13 سال کو پہنچتا ہے نا تو یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب وہ باپ کی تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں لینا شروع کر دیتا ہے، سودا سلف لانا، والدہ کو کہیں لے جانا، بہنوں کو کہیں چھوڑ آنا، چھوٹے بھائیوں کو، یہ باپ کی ذمہ داریاں، تو اب باپ کا ہاتھ بٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ باپ ذرا ریلیکس فیل کرتا ہے اور وہ تھوڑا سا اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میرا ایک بازو میرے ساتھ لگ گیا ہے، میرا بیٹا میرا دست و بازو بن گیا ہے۔ یہ عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب محض خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب کسی طبیعت سے متاثر ہو کر کسی کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے۔ تو خواب دیکھا
کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ بیٹے سے پوچھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال، بیٹا کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا آپ وہ پورا کیجئے، اس میں رائے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ذبح کریں اور میں ذبح ہوں، آپ چھری چلائیں اور چھری میری گردن پہ چلے، اللہ کا حکم ہے نا، افعل ما تؤمر، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں یہ سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے، یہ پتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اور بیٹے کو یہ پتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، بیٹے کو یہ پتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ میں ذبح کروں گا۔ جی، یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مجھے پتا ہے، میں تو نبی ہوں نا، مجھے تو بات کے حالات بھی پتا ہوتے ہیں، تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ اگر پتا ہو تو آزمائشی کیسی، تو پھر امتحان ہی کیسا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا سخت آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہی پتا ہے اور ان کو یہی علم ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا اور یہ ذبح ہو جائے گا۔ اب نبی اللہ کی اطاعت کے کس مقام پہ فائز ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کس مقام پہ فائز ہوتا ہے، یہ دیکھیے، کوئی تعویل نہیں، کوئی اس کے اندر لاجک نہیں، کچھ نہیں، اللہ آپ کا حکم، میں اسلمت لرب العالمین، میرا سر تسلیم خم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا، لے چلے، فلما اسلما، اب دونوں جھک چکے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنا ہے۔ پھر اپنی سے پوری کوشش کی، چھری چلانی شروع کی، چھری نہ چلے، چھری چلائیں، چھری نہ چلے، ابراہیم علیہ السلام پھر چھری تیز کریں، پھر چلائیں، پھر چھری نہ چلے، بالآخر چھری چل گئی۔ جب چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کمزور نہ پڑ جائے، پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں ایک جانور، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا موٹا تازہ جانور ذبح ہوا پڑا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پر بالکل خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ اور مامون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب سچ کر دکھایا، خواب سچ کر دکھایا۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آپ کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے ہیں، اب قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہم تلقین کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی سنت کی ادائیگی کے اندر قربانی کیا کریں۔ اسی لیے قربانی کے موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، مَا هَٰذِهِ الْأَضَاحِي یا رسول اللہ کے نبی، یہ ہم قربانیاں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کو بھی اور ہمیں بھی۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہے، ہمیں حکم ہے، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ وہ ملت کیا ہے؟ دو چیزیں بطور خاص، ایک توحید کامل ابراہیم علیہ السلام جیسی اپناؤ، اور ایک بے مثال اطاعت، کمال درجے کی اطاعت ابراہیم علیہ السلام والی اپناؤ۔ اطاعت کیسی ہے؟ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، یا اللہ میں حاضر، میں چلانے کو تیار، چھری پکڑ لی، بیٹے کو لٹا دیا، چلا دی۔ تو یہ جذبہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کا یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ بنایا گیا ہے،
ان کو ہمارے لیے باپ کا درجہ دیا گیا ہے. سنت ابیکم اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اس بارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ ہے خلافت. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سیاسی نظام ہے جو انسانوں کو دیا ہے، سیاسی نظام، یہ جو حکمران بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، نظام حکومت چلتا ہے، اس نظام کو اللہ رب العزت نے خلافت کا نظام قرار دیا ہے اور خلافت کا نام دیا ہے اس کو. اور جو حاکم ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے خلیفہ کا ٹائٹل اور عنوان دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. وہ حاکم تھے، حضرت داؤد علیہ السلام حاکم تھے، تو جو حاکم ہوگا اس کو جو ٹائٹل اللہ نے دیا ہے وہ خلیفہ کا دیا ہے. اور جو نظام ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ خلافت کا دیا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، اور جو پہلے مسلمانوں کے امیر بنے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں، دوسرے کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں یا خلیفہ دوم کہتے ہیں، تیسرے کو خلیفہ ثالث کہتے ہیں یا خلیفہ سوئم کہتے ہیں، چوتھے کو سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم کہتے ہیں یا خلیفہ رابع کہتے ہیں. اور یہ خلفاء راشدین ہیں. اس کے بعد پھر خلافت تو رہتی ہے لیکن خلافت راشدہ نہیں رہتی، لیکن بہرحال جو بھی آتے ہیں وہ خلفاء ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ تلقین فرمائی کہ جو نظام تمہیں دیا گیا ہے نا اس کا نام ہے خلافت، لہذا خلافت کا نظام اپناؤ، اور جو حاکم ہوگا اس کو خلیفہ کا ٹائٹل دو، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر مسلمانوں کا اور حاکم ہوگا اس کو خلیفہ کا ٹائٹل دیا ہے. تو یہ ایک تلقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بارے میں مسلمانوں کو فرمائی ہے. اسی طرح اس بارے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب واقعہ مذکور ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، وہ ایسے خلفاء میں سے تھے اور ایسے حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، بے مثال حکومت کی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں پہ حکومت، جنات ان کے تابع اور چرند پرند ان کے تابع، حشرات الارض ان کے تابع، حتیٰ کہ خشکی کے ساتھ ساتھ تری کی اور بحری مخلوقات وہ بھی ان کے تابع حکم دیتے تھے، اور مخلوقات ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھیں اور اتباع کرتی تھی. ملکہ سبا کے پاس جب خط پہنچانا تھا، ہد پرندہ وہ خط لے کر گیا تھا. جنات کے ذریعے بہت سے کام ابھی ہم پیچھے سب پڑھتے آئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے حکمران، اتنا بڑا نظام، دنیا کی حکومت. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد. اب گھوڑوں کی کھیپ آئی. اب یقیناً وہ ریاستی ذمہ داریوں کے لیے تھی یا پھر جہاد کے لیے تھی، حکومت کے کاموں کے لیے یا جہاد کے لیے. تو ان کے معائنے میں مشغول تھے کہ کون کون سے مناسب ہیں، کون کون سے مناسب نہیں ہیں. اچھا، ایسے مشغول ہوئے کہ جو عبادت کا وقت تھا وہ نکل گیا اور ان کی نماز رہ گئی اور ان کی عبادت رہ گئی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور عبادت کرنی تھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. جو ہی اس چیز کا احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، عبادت کا وقت نکل گیا، میں ایسے کام میں مشغول ہو گیا کہ جس کی وجہ سے عبادت رہ گئی مجھ سے، تو کہنے لگے ردوہا علیہ. جن گھوڑوں کی وجہ سے اور جس چیز کی وجہ سے میں عبادت سے رہ گیا ہوں، لاؤ ان کو. چنانچہ جب وہ گھوڑے لائے گئے، فطفق مسحا بالسوق والعناق، انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا، سب کو، ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹ دی سب کی. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے،
اگر کوئی چیز عبادت میں مخل ہو، رکاوٹ بنے عبادت کے اندر، اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اس چیز کا وجود باقی نہیں رہنا دینا چاہیے جو عبادت کے اندر اور اللہ کی یاد کے اندر انسان کے لیے مخل بنے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا ہی عجیب مضمون ہے، پڑھیے کہ اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا ہے، کیا عزت، کیا عظمت اور کیا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو انسان کا تعارف کن الفاظ میں کروایا، ذرا سماعت فرمائیے۔ قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدی، اس انسان کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بے شک اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کی قدرت مراد ہے، لیکن شرف تو دیکھیے انسان کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ اے انسان کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یوں سمجھ کہ تو میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اور اے شیطان مردود ملعون رجیم، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے اس انسان کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جس کو میں نے وجود بخشا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت، عظمت اور کیا شرف بخشا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بڑی عزت دی، بڑا شرف بخشا، اور فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور انسان کو ہم نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر بنایا۔ کاش انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو وہ ایسا کردار ادا کرے جو اشرف المخلوقات کو سوٹ کرتا ہے۔ پھر اس پارے کے مضامین میں سے اب یہ آخری مضمون ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے سورہ الزمر، یہ 23ویں پارے میں بھی چلتی ہے اور 24ویں پارے کے اندر بھی چلتی ہے۔ اس سورہ الزمر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا جو انسانی تخلیق کے حوالے سے ہے ایک عجیب تصور اور ایک عجیب اس کا منظر پیش فرمایا، اور وہ منظر اللہ تعالیٰ نے یہ پیش فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ تمہیں کہاں پر پیدا کر رہا ہے، تمہاری تخلیق کہاں کر رہا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہاری تخلیق کر رہا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، اور فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت تمہیں پیدا کر رہا ہے۔ آپ یقیناً بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب روشنی ختم ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے تو آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی تعمیری کام کر رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اندھیرا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ کچھ لکھ رہا ہے، وہ رک جائے گا، وہ کوئی شکل بنا رہا ہے، رک جائے گا کہ بھائی اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا تو خراب ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، میں وہ مالک ہوں، میں وہ قادر مطلق ہوں، میں وہ خالق ہوں جو اپنی سب سے بہترین تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو سب سے خوبصورت بنایا، جس کو سب سے باکمال بنایا، جس کو سب سے حسین بنایا، اس کو جب پیدا کرتا ہے تو فی ظلمات ثلاث، ایک نہیں، دو نہیں، تین اندھیروں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر قرآن کریم میں 18ویں پارے میں فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوب خالق ہے وہ اللہ، کیا خوب خالق ہے وہ اللہ۔ مضامین اور بھی ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔